1950 سے لے کے 1999 کی دہائی تک پیدا ہونے والے لوگ بشمول میرے وہ خوش نصیب اور آخری لوگ ہیں جنہوں نے کچے مکانوں میں بیٹھ کر پریوں کی کہانیاں سنی ہیں، لالٹین کی روشنی جلا کر رات میں پریوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، جنہوں نے ٹاٹ سکولوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے ہل چلاتے ہوئے کھیتوں میں بیلوں کے ساتھ دیکھا ہے، جنہوں نے کچے گھروں میں پانی پیا ہے اور گاؤں کے ٹیوب ویل جو بڑے انجن ہوتے ہیں ان پہ نہائے ہیں، اور گاؤں کے کھیتوں سے مولیاں، شلجم، امرود وغیرہ توڑے ہیں، جس کی وجہ سے بزرگوں سے ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ ہم سائنس سے بھی ڈانٹ کھائی ہے لیکن کبھی بدماشی نہیں دکھائی تھی۔ ہم وہ آخری خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے عید کا چاند دیکھ کر تالیاں بجائی ہیں اور پھر عید کارڈ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تقسیم کیے ہیں۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے گلے میں مفرل ڈال کر خود کو بابو سمجھتے تھے، اور آخری لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے خطوط کا استعمال کیا ہے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے سین میں صبح ناشتے کے وقت اماں جی کے پاس چولہے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی روٹی کے لیے اپنی باری کا انتظار کیا ہے، اور چائے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں کہ مجھے زیادہ چاہیے، جنہوں نے دوپہر کے کھانے میں اکثر تندور کی روٹی پر تھوڑا سا دیسی گھی، ساتھ پودینے کی چٹنی اور لسی ہوا کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے۔ ایک روٹی اور ہوتی تھی جو ہماری امی بناتی تھی، اس میں پیاز، مرچ، مسالے وغیرہ ڈال کے بناتی تھی، اور بڑی ٹیسٹی ہوتی تھی، جو کہ آج کی لیٹسٹ فارم پیزا ہے، لیکن جو یقین مانے جو ٹیسٹ اس کا تھا وہ اس کا نہیں ہے۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو سارے بہن بھائی ٹی وی کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک اوپر چھت پہ چڑھ کے اینٹینا ٹھیک کر رہا ہوتا تھا، اور ایک سین میں کھڑا بتا رہا ہوتا تھا کہ یہاں ٹھیک ہے، اب جلدی آ جاؤ، اینک والا جن لگنے والا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے گرمیوں کے دنوں میں جب چارپائیاں چھت پہ چڑھائی جاتی تھیں، پھر ہلکا ہلکا چھت پہ پانی چھڑکا جاتا تھا کہ ٹھنڈی ہو جائے چھت، پنکھے کے سامنے سب سے پہلے میری چارپائی ہوگی، اس پہ بحث ہوا کرتی تھی۔ گھر کے آنگن میں نیم کا درخت ہوتا تھا، نیم بہت کڑوی ہوتی تھی لیکن لہجوں میں مٹھاس تھی، لہجے کڑوے نہیں ہوا کرتے تھے، تب لوگوں کے دل بڑے وسیع اور خالص ہوا کرتے تھے۔ جب کہیں ہم مہمان جایا کرتے تو ہمسائے شکایت کرتے کہ ہمارے گھر بھی لے کر آئیں۔ مہمان کے آنے پر نیا بستر، پھولوں والا تکیہ نکالا جاتا تھا، ایک اسپیشل کھیس نکالا جایا کرتا تھا، اس میں سے ایک خوشبو آتی تھی۔ آج کے لوگوں کو وہ بدبو لگتی ہے لیکن اس میں سے عجیب سوندھی سوندھی سی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور ایک نیا تولیہ نکالا جاتا تھا، یعنی آئے گئے کا احترام کیا جاتا تھا کہ جب وہاں سے رخصتی ہوتی، واپسی ہوتی تو بطور تحفے دیے جاتے، پریزنٹ ملتے تھے۔ لائک کسی کے گنے کا کھیت ہے تو وہ گنے دے دیتا تھا، کوئی مولیاں دیتا تھا، کوئی ساگ دیتا تھا، کوئی دیسی گھی دیتا تھا۔ دل وسیع ہوتے تھے لوگوں کے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ گاؤں سے تھوڑی دور ایک اماں جی کا ڈیرا تھا، وہاں سے ہم دیسی تیل لینے جاتے تھے، تو جب سفر کر کے اماں جی کے پاس جاتے تو اماں جی پہلے تو دیسی گھی روٹی پہ رکھ کے دیتی، وہ ہم ساگ کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد تھوڑا سا 1 آنے یا 2 آنے کا تیل دیا کرتی تھی۔ اب اگر سوچا جائے یا کیلکولیشن کی جائے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اماں جی کو آنے یا 2 آنے میں سے کیا بچتا ہوگا، جبکہ وہ دیسی گھی والی روٹی اور ساگ اور ساتھ میں لسی مہمان نوازی کے طور پر پیش کرتی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کی فراخ دلی تھی۔ گاؤں میں کسی گھر میں شادی ہوا کرتی تو گاؤں کے دوسرے لوگ جن کی بہنیں ہوتی وہ دودھ شادی والے گھر میں دے دیا کرتے تھے کہ آج ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ گاؤں کا جمائی پورے گاؤں کا جمائی ہوا کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ پتر تو ساڑھے پنڈ کا جوائی ہے، یعنی تانگے والا کرایہ نہیں دیتا تھا۔ حیا کرتے تھے لوگ، ایک دوسرے کے گھر سے چارپائیاں لے کے آیا کرتے، بستر لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ میری بچپن کی یادیں ہیں کیونکہ میری پیدائش 1992 کی ہے۔ پہلے لوگ شادی ہوا کرتے تھے، حساب کتاب نہیں کرتے تھے۔ ہم نے دور کو بدلتے ہوا دیکھا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سن 2002 یا 2003 سے سڈنلی چینج ہوا ہے۔ ان کا ہمیشہ درجن 13 کا ہوا کرتا تھا، یعنی ایک خوشی سے دے دیا کرتے تھے، کبھی بھی تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے شاعر نے لکھا ہے، تیری سوچ ہے شہر کی تنگ گلیوں جیسی، میرا دل کشادہ ہے
गांव के आंगन की तरह। हम वो खुश नसीब और आखिरी लोग, अब वो दौर नहीं आएगा। जब भी हम बैठते हैं भूली बसरी सी यादें याद करते हैं, मैं समझता हूँ कि हमने 2-4 जमातें पढ़ ली हैं, मैटरलिस्टिक हो गए हैं, नफ्सा नफ्सी का आलम है, ज़िंदगी की दौड़ रेस बन गई है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का हक गज़ब कर रहे हैं, मतलब हर कोई रेस में है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। दिल थोड़े हो गए हैं, यानी तंग हो गए हैं। जब तफरीक शुरू कर दी है, कैलकुलेशन करने लगे हैं। तब लोग एक दूसरे से हसद नहीं किया करते थे। वो बहुत खूबसूरत दौर था। उस दौर के जितने लोग होंगे वो ये वीडियो देखकर अपना पुराना सारा दौर याद आ जाएगा उनको। अपनी जो आपकी याद दहानी है, जो खूबसूरत यादगार लम्हे हैं, वो इसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम से दुआ है, दुआ तो कर सकते हैं और ख्वाहिश भी है जो मरते दम तक रहेगी। वो सुहाना दौर, वो खूबसूरत यादें, वही कल्चर, वही अपनाइयत अल्लाह हमारे माबैन फिर वही अपना दे, वही मोहब्बतें डाल दे, नफाक से दूर फरमा दे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। सलाम पहुँचे।